ایک رات دسمبر کے سرد مہینے میں ایک نہایت پاک چیز جسے کشمیر کا ہر انسان دل و جان سے مانتا ہے اچانک سے چوری ہو جاتی ہے۔ وہ چیز ہے موئے مقدس، ایک چھوٹا سا بال جو سمجھا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے سے تھا، جو حضرت بل درگاہ میں محفوظ رکھا گیا تھا اور لوگ جس کی زیارت کر کے اپنے دلوں کو منور کرتے تھے۔ مگر ایک رات جب کشمیر کے لوگ سو رہے تھے، یہ موئے مقدس اچانک سے غائب ہو جاتا ہے۔ 27 دسمبر 1963، ٹھنڈ اپنے عروج پر تھی، رات کے 2 بج چکے تھے۔ حضرت بل درگاہ کے اندر ایک سکون سا قائم تھا، محافظ بھی تھکے ہوئے نیند میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن اس خاموش رات میں ایک ایسا کام ہوتا ہے جو کشمیر کی روح ہلا دیتا ہے۔ موئے مقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بال جو درگاہ میں امانت کے طور پہ محفوظ رکھا گیا تھا، چپ کر چرا لیا جاتا ہے۔ سوچئے صبح جب خبر پھیلتی ہے لوگوں کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ ماؤں کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی، بزرگ اپنے چہروں پر شوق لے آئے اور نوجوانوں کا غصہ پھوٹ پڑا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں 50,000 سے زیادہ لوگ کالے جھنڈے لے کر استان کے باہر اکٹھے ہو گئے۔ ہر طرف آوازیں، ہر طرف درد، ہر طرف افراتفری مچ رہی تھی۔ یہ چوری صرف ایک چیز کی نہیں تھی، یہ کشمیر کے لوگوں کے دلوں سے ایک ٹکڑا چھین لینا جیسا تھا۔ پورے واقعے سے کچھ سیاست جڑی ہے، وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس وقت کشمیر کی سیاست پہلے ہی بہت الجھنوں میں گہری ہوئی تھی۔ شیخ عبداللہ قید تھے اور سرکار اپنی کرسی پر مضبوطی سے ٹکی ہوئی تھی۔ موئے مقدس کے غائب ہونے نے ان الجھی حالاتوں کو اور بگاڑ دیا۔ لوگوں کا غصہ سیاست کے ساتھ گل مل کر ایک طوفان بن گیا۔ خواجہ شمس الدین جو اس وقت کے چیف منسٹر تھے، انہوں نے فوراً ایک اعلان کیا کہ جو بھی اس چوری کے بارے میں معلومات دے گا اسے 1,00,000 روپے کا انعام دیا جائے گا۔ پھر دلی کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے سیدھا CBI کے چیف بھولا ناتھ ملک کو سری نگر بھیجا تاکہ پوری تحقیقات کی جائے۔ اس وقت عوام کا غصہ شانت کرنا آسان بھی نہیں تھا، اسی لیے میر وائز مولوی فاروق نے ایک سیکرڈ ریلیک ایکشن کمیٹی بنائی اور اس کی قیادت خود سنبھالی۔ لوگوں کو امید تھی کہ یہ کمیٹی ان کی آواز حکومت تک پہنچائے گی اور اس پاک نشانی کو واپس لائے گی۔ کلائمیکس سنیے دوستو، 4 جنوری 1964 کو ایک بڑا موڑ آتا ہے۔ وہ پاک نشانی موئے مقدس اچانک سے واپس مل جاتا ہے، لیکن یہ کیسے ہوا، کب ہوا، کس طرح ملا، یہ راز پوری طرح سے سامنے نہیں آیا۔ پھر اس وقت کی مقبول ولی اللہ سید میراکشا کاشیانی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ انہوں نے اس ریلک کو دیکھا اور عوام کے سامنے تصدیق کی، ہاں یہ وہی پاک موئے مقدس ہے، میں اسے کئی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں اور بالکل یہ اصلی ہے۔ ان کی اس تصدیق نے لوگوں کے بے چین دلوں کو تھوڑا سا سکون دیا۔ لیکن رکیے دوستو، کہانی ابھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ تحقیقات کے بعد 3 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ پہلا عبدالرحیم بانڈے جو استان کے محافظ تھے، دوسرا ایک عام گاؤں کا رہنے والا عبدالرشید اور تیسرا قادر بٹ جس کا نام سیاست سے جڑا تھا۔ مگر سیاست نے اس واقعہ کو اور بھی الجھا دیا۔ پولیٹیشنز نے اپنی کہانیاں بنائی، کوئی کہنے لگا کہ یہ پاکستان کی سازش تھی اور کچھ لوگوں نے اسے سیاسی چال قرار دیا۔ کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا تھا کہ یہ صرف محض چوری نہیں، ایک بہت بڑی پولیٹیکل کانسپریسی تھی جس میں شیخ عبداللہ کا نام لیا گیا، بخشی غلام محمد پر انگلیاں اٹھائی گئی اور کچھ لوگوں نے تو سیدھا دلی کی حکومت پر سوال اٹھائے۔ عوام الجھن میں تھی کہ کس پر یقین کرے، ایک طرف حکومت کی تسلی دینے والی بیان بازی، دوسری طرف افواہیں جو ہر محلے، ہر گلی، ہر دکان میں گھوم رہی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر یہ صرف ایک چوری تھی تو اتنی جلدی ریلک واپس کیسے مل گیا اور کس نے دیا۔ کچھ لوگ آنسوں کے ساتھ دعا کر رہے تھے اور کچھ غصے میں حکومت کو دوش دے رہے تھے۔ سیکرڈ ریلک واپس آنے کے بعد بھی اس غم، اس طوفان اور اس الجھن نے کشمیر کی سیاست اور عوام کے دل پر گہرے نشان چھوڑ دیے۔ لیکن اصلی سچائی آج تک ایک راز بنی ہوئی ہے دوستو۔ ریلک واپس تو آ گیا مگر اصلی چور وہ کبھی سامنے نہیں آیا۔ حضرت بل کا یہ موئے مقدس ایک ایسی چیز تھی جس کی چوری نے کشمیر کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور آج بھی جب آپ حضرت بل درگاہ جاتے ہیں تو اس شفاف کانچ کے اندر اس پاک نشانی کو دیکھتے ہیں تو اس چوری کی کہانی آپ کو یاد آتی ہے اور آپ کے دل کو ہلا دیتی ہے۔ آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیا یہ صرف ایک چوری تھی یا ایک بڑا راز جو کبھی سامنے نہیں آیا؟ تو دوستو آپ کا کیا خیال ہے؟ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کریں اور خرمس خاص کو سبسکرائب کریں۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئے سسپنس اور ایک نئے سچ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔